بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ اس تسبیح کو، درود ابراہیمی کو پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور و قبول ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پر سکون رہا کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں سب کچھ لکھوا لیتا ہے اور اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کے چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا، ان کو پڑھنے اور میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز میں آ سکتا ہے اور اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنے کے بل، پیٹ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو وہ بھی آئے۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ جو شخص زیادتی کرے گا وہ فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی۔ آج کے یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ کا ہے جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے اور اس کے کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جسے قیامت کے دن میرا امتی پل صراط کے درمیان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے امتی میں اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے اور جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن 2 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں اور اس کا ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے ابراہیمی کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی عاص بن وائل تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا اور اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمن کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔